بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات سامعین کرام، معزز مقتدر حضرات علماء کرام اور خواتین حضرات، اب تک آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے باتیں چل رہی تھی اور اسی پر باتیں ابھی اور ہونی ہیں۔ آج کا ہمارا یہ 5واں سبق جو عقیدہ ختم نبوت کو احادیث سے ثابت کرنے کے سلسلے میں ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے 4 بنیادی اصول اور ضابطے ہیں جن کے تحت عقیدہ ختم نبوت کو بھی ثابت کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ان میں سے ایک کے ذریعے تو آپ کے سامنے اچھی طرح سے تفصیلی گفتگو آ چکی ہے۔ وہ بنیادی اصول کیا ہیں، وہ بنیادی ضابطے کیا ہیں؟ نمبر 1، یہ ضابطہ، یہ اصول قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ نمبر 2، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے۔ نمبر 3، اجماع امت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور قیاس شرعی بھی اس اصول اور ضابطے کے مخالف نہیں ہے۔ گویا حنفی مسلک کے جو 4 بنیادی اصول ہیں، قرآن، سنت یعنی احادیث نبویہ، قیاس شرعی اور اجماع امت، یہ تیسرے نمبر پر اجماع امت ہے۔ ان 4 چیزوں سے عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت ہے۔ اب تک کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے جو باتیں آئی ہیں وہ قرآن کے عین مطابق تھی، اور عقیدہ ختم نبوت پر جس آیت کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے اس پر ہونے والے قادیانی اعتراضات کے جوابات بھی آپ حضرات نے سماعت کر لیے۔ عقیدہ ختم نبوت احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آج کے اس سبق میں بنیادی طور پر جن چیزوں کو ذکر کیا جائے گا وہ بھی آپ حضرات کے سامنے خلاصے کے طور پر ذکر کی جاتی ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تقریباً اس عنوان کے تحت 210 احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اہم اور مضبوط عقیدے کو ثابت کیا گیا ہے۔ ان میں سے تقریباً 10 احادیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر
5961 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة من زوایاه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی جماعت میں آنے والے مقدس انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے انتہائی حسین و جمیل مکان بنایا، خوبصورت محل تعمیر کیا اور اس کے کونے میں سے ایک اینٹ چھوڑ دی، ایسی جگہ سے جہاں وہ اینٹ اگر لگا دی جائے تو مکان محل خوبصورت نظر آئے اور اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو بدنما معلوم ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ آدمی محل تعمیر کر کے مکان بنا کر عالی شان بنگلہ اور بلڈنگ بنا کر لوگوں کو اس کے ارد گرد گھومنے کا حکم دے کہ آؤ دیکھو میری اس بلڈنگ کو، آؤ دیکھو میرے اس مکان کو، آؤ دیکھو میری اس عمارت کو، آؤ دیکھو میں نے کیسا عالی شان مکان بنگلہ اور محل بنایا ہے، ذرا گھوم کر کے اس کی تعریف کے سلسلے میں کچھ جملے بتاؤ۔ چنانچہ اور یہ کہنے لگے یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی جائے، جب لوگ وہاں گھومیں گے، گھوم کر کے دیکھیں گے تو دیکھ کر کے وہ کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا کہ ایک اینٹ اور لگا دی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک اینٹ میں ہوں، وہ جو ایک اینٹ جو جس کی جگہ خالی ہے وہ ایک اینٹ میں ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، آخری نبی ہوں۔ اس حدیث سے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس حدیث سے عقیدہ ختم نبوت کا صاف انداز میں ثبوت ملتا ہے انا خاتم النبیین۔ دوسری حدیث یہ بھی مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 10,167، حدیث نمبر غلط ہو گیا، 1167، 1167 نمبر۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں پر انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے، 6 چیزوں کے سلسلے میں میری فضیلت تمام انبیاء علیہم السلام میں مزید بڑھی ہوئی ہے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ چنانچہ یہاں بات کھل کر کے آتی ہے کہ حسن نبوت کو سمیٹا جاتا ہے تو حضور بنتے ہیں، اور حسن نبوت کو بکھیرا جاتا ہے، حسن نبوت کو پھیلایا جاتا ہے تو صحابہ بنتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب پاکستانی نور اللہ مرقدہ یہ بات فرماتے ہیں کہ حسن نبوت کو جمع کیا جائے تو حضور بنتے ہیں، یعنی جہاں کے جسے حضرت امام قاسم العلوم والخیرات حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند وہ فرماتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر 2 4، کہ حسن نبوت کو سمیٹا جائے، تمام نبیوں کے اوصاف و کمالات کو اکٹھا اور جمع کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سامنے آتی ہے، اور حسن نبوت کو پھیلایا جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ
پرورش پانے والی مقدس ترین اعلیٰ درجے کے انسان انبیاء کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت تیار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بعض انبیاء کے سلسلے میں، کہ تمام انبیاء کے سلسلے میں مجھے کچھ چیزیں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے 6 چیزیں ہیں جن کو یہاں حدیث مسلم شریف میں ذکر کیا جا رہا ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کیا معنی ہے؟ جوامع الکلم کا یعنی مجھے اس طرح کی چیز اور اس طرح کے جملے اور اس طرح کی کیفیت گفتگو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں جب میں گفتگو کرتا ہوں گھنٹوں کی تقریر کو منٹوں میں گویا کہ میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، سمندر کو ایک کوزے میں ایک پیالے میں سمو کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ یعنی وہ بات گھنٹوں میں جو سمجھائی جا سکتی ہے اس کو چند جملوں میں آپ نے سمجھایا ہے، چند جملوں میں۔ چنانچہ حدیث میں اس کی مثال ملتی ہے، ایک صحابی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، مسلم شریف یہ روایت مشکاہ شریف میں موجود ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ اس نصیحت کے بعد مجھے کسی سے اور آپ سے بھی اس سلسلے میں سوالات کی ضرورت پیش نہ آئے، بار بار میں سوالات نہ کروں، بس مجھے ایسا جامع کلمہ، ایسی جامع نصیحت فرما دیں جس سے وہ میری زندگی کے لیے کافی اور شافی ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، کہ اے صحابی تو ایمان لے آ اور پھر تقاضائے ایمان پر جم جا۔ بس یہ 2 جملوں میں سارے دین کا خلاصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا ہے۔ اسی کو جوامع الکلم کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر خصوصی طور پر جو آپ کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، فرماتے ہیں رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی، کہ میرا رعب اتنی میل کی مسافت پر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تیسرے نمبر پر مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ جنگ سے جو مال اکٹھا ہوتا تھا، مال غنیمت جو ہاتھ آتا تھا، اس کو پہاڑی پر رکھا جاتا تھا اور پہاڑ سے آگ آتی تھی یا آسمان سے آگ آتی تھی اور اس مال غنیمت کو کھا جاتی تھی۔ یہ دلیل اس بات کی ہوتی تھی کہ اس جنگ میں جو جنگ لڑی گئی ہے اس موقع پر، یہ جنگ بھی قبول ہو گئی ہے اور مال بھی قبول ہو گیا ہے اخلاص کی وجہ سے۔ اور قبول نہ ہونا، آپ کا اس مال کو نہ جلانا، یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ کے نزدیک یہ جنگ، یہ جہاد، یہ جنگ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوئی ہے، اخلاص میں کمی پائی گئی ہے۔ چنانچہ مال غنیمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ میری وجہ سے میری امت کے لیے میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے ضروری تھا عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آنا ہی لازم تھا، لیکن اس امت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خصوصیت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی ہے کہ ہم پورے روئے زمین پر جہاں چاہیں، چند ایک جگہوں کے سوا جہاں چاہیں پوری روئے زمین پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس زمین کو پاک بھی کر دیا گیا ہے، مسجدا و طہورا۔ پچھلی امتوں کے لیے ضروری تھا غسل کے لیے بھی وہ غسل کریں، وہ وضو کے لیے بھی پانی کا استعمال کریں، گویا کہ نہانے کے لیے اور وضو کے لیے ان کے لیے دونوں چیزوں کے سلسلے میں پانی کا استعمال لازم اور ضروری تھا، مگر حضور کی برکت سے اس امت کو تیمم کی نعمت ملی ہے، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ملی ہے۔ آگے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، تمام مخلوقات کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کا مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ اور آگے فرماتے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! آخری جملے سے ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے، اور پچھلی 5 چیزیں جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو نصیب ہوئی ہے۔ آگے حدیث نمبر 3 مسلم شریف کی روایت ہے، یہ بھی 6217 نمبر حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی اس جملے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح کر دیا ہے کہ دیکھو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مددگار اور معین اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو بنایا۔ تو علی سنو تم بھی میرے لیے ویسے ہو، مگر اگلا جملہ ارشاد فرما کر حضور نے سارے سلسلے کو واضح انداز میں بیان کر دیا ہے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بعد نبی تھے، مگر علی سنو میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اس لیے تم بھی نبی نہیں ہو۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تم میرے لیے ہارون کے مانند ہو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد نبی نہیں، اس لیے علی تمہیں میرے بعد نبوت نہیں ملے گی۔ حدیث نمبر 4، یہ بھی بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، 3455 نمبر حدیث۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل تسوهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيكثرون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تھی تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صاف انداز میں بتا دیا ہے کہ دیکھیے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ایک جاری تھا، مسلسل اور تسلسل کے ساتھ انبیاء علیہ السلام آ رہے تھے، پیدر پہ آ رہے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو اس کا خلیفہ اور نائب بنا دیتا تھا، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے ان کے والد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ سلسلہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اس کا خلیفہ اور نائب بنا کر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سنو میرے بعد نبی نہیں ہے، تو پھر یہ نبوت کا جو کام ہے یہ کام کیسے پھیلے گا؟ تو حضور نے اس کام کے پھیلنے کو واضح انداز میں ذکر کر دیا ہے، یہ کام پھیلے گا وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے، لیکن سَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد خلیفہ ہوں گے، نائب ہوں گے۔ وہ کام کیا کریں گے؟ ان کا کام یہی ہوگا جو میرا مشن ہے، میرے مشن کو لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد حضور فرماتے فیکثرون، اور خلفاء کی تعداد بے شمار ہوگی، بہت ہوگی، کثرت سے ہوگی۔ حدیث نمبر 5 ترمذی شریف کی روایت ہے، 2219 نمبر، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے، دجال کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔
یہ کہیں گے کہ میں بھی نبی ہوں۔ گویا کہ جیسے مینڈک کنویں سے نکل کر کے مینڈک آتے ہیں، ایک مینڈک دوسرا مینڈک، اس طرح سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار، نبوت پر ڈاکہ زنی کرنے والے، نبوت کے دروازے پر نقب لگانے والے، بدنما داغ معلوم ہونے والے، وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ چھٹی حدیث نمبر ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ بھی 2272 نمبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، پس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور نہ رسول ہوگا۔ گویا کہ رسالت کا بھی اختتام مجھ سے ہو گیا ہے، خاتم النبیین بھی ہے حضور، خاتم المرسلین بھی ہے حضور۔ اور یہ فرق آپ کے سامنے پہلے آ چکا ہے، نبی اور رسول کا فرق، کہ نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا بلکہ اپنے سے پہلے والے رسول کی نبوت کا جو پیغام ہوتا ہے اس پیغام کو آگے بڑھاتا ہے۔ صاحب شریعت اس کو مستقل کتاب نہیں دی جاتی اللہ کی طرف سے، مگر وہ اپنے سے پہلے نبی اور رسول کی اسی پیغام کو، اسی مشن کو، اسی دعوت کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے، اور رسول کو مستقل طور پر کتاب اور شریعت دی جاتی ہے اللہ کی جانب سے، وہ اپنی اس کتاب اور شریعت کے مطابق امت کا مزاج اور امت کو ڈھالتا ہے۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے رسالت بھی ختم، نبوت بھی ختم۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بات کھل کر کے سامنے آئی ہے کہ انا خاتم النبیین انا خاتم المرسلین۔ چونکہ حضور رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، جہاں حضور نے یہ جملہ فرمایا انا خاتم النبیین، وہاں یہ جملہ بھی آپ بول سکتے ہیں اور کھلے لفظوں میں بول سکتے ہیں، بلکہ بول سکتے نہیں، بولنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ چنانچہ اور ساتویں حدیث جو آج ہم بیان کرنے چلے ہیں، ساتویں حدیث، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، 896 حدیث نمبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون والسابقون یوم القیامت اوتوا الکتاب من قبلنا واوتیناہ من بعدہم۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب کے بعد آئے گا، ہم سب کے بعد آئے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم سب سے بعد میں آئے، سب سے بعد میں آنے والا میں ہوں۔ گویا حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں نحن الآخرون والسابقون یوم القیامہ، کہ ہم سب سے بعد میں آئے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے ہم ہوں گے۔ یعنی حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ سب سے آخر میں آیا ہوں، اگرچہ نبوت کے سلسلے میں، لیکن سب سے آگے میں ہوں گا۔ اس کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے جلسہ ہوتا ہے، جلسے میں ایک صدر جلسہ ہوتا ہے جسے سرپرست اعلیٰ بھی کہتے ہیں یا صدر جلسہ کہتے ہیں، اس کی تقریر سب سے آخر میں ہوتی ہے۔ ہر آنے والا کہتا ہے کہ بس میں تو یہ چند باتیں کہنے والا تھا، بس یہ آپ کے سامنے میں نے کہہ دی، اصل بیان تو فلاں حضرت کا ہوگا۔ ہر بندہ یہ بات کہہ کر کے چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اسی طرح ہے، ہر ایک نبی نے اپنی امت کو حضور کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے کہ میرے بعد فلاں نبی، کہ ہماری اسی سلسلے نبوت میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، تم اگر ان کو دیکھو تو ان پر ایمان لاؤ۔ چونکہ یہ وعدہ انبیاء علیہم السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا، اس لیے ہر ایک نبی نے اپنے امتیوں سے اس سلسلے میں عہد و پیمان لیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، سب سے بعد میں آئے ہیں، اور قیامت کے دن سب سے آگے ہم ہوں گے۔ صرف اتنا ہوا من قبلنا، صرف اتنا ہوا کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی، یعنی حضور کی نبوت اصل ہے اور باقی کی نبوت فرع ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے چاند اور سورج اور ستارے اور سیاروں کی مثال، کہ سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی دی ہے تو اس کی روشنی مستقل ہے، اور باقی چیزیں ستارے، سیارے اور چاند، یہ سب کے سب روشنی، ستارے، سیارے، چاند، یہ سب کے سب روشنی سورج سے لیتے ہیں۔
تو سورج، نبوت کا سورج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبوت کے چاند تمام انبیاء علیہ السلام ہیں۔ یہ سب کے سب روشنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں۔ تو اس طرح حضور فرما رہے ہیں کہ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ پہلے آ گئے، ان کو کتابیں مل گئی، ورنہ نبوت اصل میری ہے، میں پہلے ہوں، آنے کے سلسلے میں بعد میں ہوں، لیکن نبوت میری اصل ہے۔ حدیث نمبر 8 ترمذی شریف کی روایت ہے 3686۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو صفات نبوت کی صفات، عادات و اطوار، طور و طریق، انداز گفتگو، چال ڈھال، یہ سب اگر صفات کسی میں ملتی ہیں تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس کیفیت کا انسان ہے کہ وہ صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن سنیں کہ یہ نبوت کی صفات تو عمر میں پائی جاتی ہیں۔ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے عمر میں اگرچہ یہ صفات پائی جاتی ہیں مگر عمر بھی نبی نہیں ہے۔ صفات کا پایا جانا الگ ہے اور نبی کا ہونا الگ ہے، اس لیے حضور نے واضح انداز میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ میرے بعد اگرچہ عمر کے اندر یہ صفات موجود ہیں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، اس لیے عمر بن الخطاب بھی نبی نہیں ہے بلکہ خلیفہ۔ حدیث نمبر 9 مشکاۃ شریف میں صفحہ 515 پر یہ روایت موجود ہے۔ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء وانا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده نبی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چند نام ہیں، ان میں سے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی یعنی مٹانے والا ہوں، کفر و شرک کو، ضلالت و گمراہی کو مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹائیں گے، اور میں حاشر ہوں یعنی جمع کرنے والا ہوں، میرے ذریعے سے لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی سب کے بعد آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا الحاشر میں جمع کرنے والا ہوں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ میری اور قیامت کے سلسلے میں مثال یہ ہے جس طرح سے یہ 2 انگلیاں کہ میرے بعد آنے، دو انداز سے تشبیہ ہے اس میں۔ ایک تو یہ کہ بڑی اور چھوٹی انگلی میں صرف اتنا سا فرق ہے، دوسرے یہ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، ان دونوں انداز میں تشبیہ موجود ہے کہ مجھ میں اور قیامت میں صرف اتنا سا فرق ہے، یعنی میں آ گیا ہوں، اب لوگوں کا حشر ہوگا، یعنی قیامت برپا ہوگی تو میرے بعد ہی ہوگی، اور لوگ اٹھیں گے، میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی سب کے بعد، سب انبیاء علیہ السلام کے بعد میں آنے والا ہوں، اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی بخاری شریف میں موجود ہے 6503 حدیث نمبر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة هكذا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی روایت جو ابھی آپ کے سامنے جس سلسلے میں اشارہ کیا گیا ہے، اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے۔ انگشت شہادت اور درمیانی انگلی، یہ بیچ والی انگلی، دونوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرف بھیجا گیا، یعنی یا تو اتنی دوری ہے قیامت میں یا صرف اتنا فاصلہ ہے جس طرح سے یہ والی انگلی اس والی انگلی سے جڑی ہوئی ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی بہت زیادہ فصل نہیں، یعنی جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان کوئی دوسری انگلی نہیں ہے، کوئی فاصلہ اور کوئی فرجہ نہیں ہے، اسی طرح سے میرے اور قیامت کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں۔ ان 10 احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات اظہر من الشمس، سورج کی طرح کھل کر کے روشن اور عیاں ہو کر ہمارے سامنے بات آ گئی ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری ہو گئی ہے، اور حضور کے بعد
نبیوں کی تعداد میں کسی نبی کا اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی سب سے پہلی جو روایت آئی تھی کہ وہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلسلے میں یہ بتایا ہے کہ میری مثال ایسے جیسے مکان بنانے والا محل تیار کر کے یہ کہے کہ یہاں ایک اینٹ ہٹا کر یہ کہے لوگوں سے کہ آؤ اس کی زیارت کرو، اس کو دیکھو، معائنہ کرو اس کا، اور دیکھ کر کے بتاؤ اس میں کوئی کمی اور کوتاہی تو نہیں ہے۔ اور لوگ اس کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہاں کیا اچھا ہوتا اگر ایک اینٹ اور یہاں لگا دی جاتی، کیا اچھا ہوتا کہ اس اینٹ کو بھی لگا دیا جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ اینٹ میں ہوں۔ اب اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو حضور کے آنے سے وہ جو اینٹ کی جگہ تھی وہ مکمل ہو گئی، گویا حسن اب مکمل ہو گیا۔ جب حسن مکمل ہو گیا مزید اس میں دوسری اینٹ کی گنجائش نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اگر زبردستی دوسری اینٹ لگا دی جاتی ہے تو حسن میں کمی پیدا ہوتی ہے، جس طرح اینٹ کے ہٹانے سے کمی پیدا ہو رہی ہے اسی طرح اینٹ کے زیادہ لگانے سے بھی حسن میں کمی پیدا ہو رہی ہے، نقص پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے، اس نرالے اور انوکھے انداز میں مثال پیش کی ہے کہ آدمی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، درود و سلام ہو اس پاک ذات پر جس کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا، سجایا اور سنوارا گیا۔ میں اور آپ اس کے نبی کے امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے قدموں کی برکت سے، اس کے ختم نبوت کی برکت سے ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرمائے۔ گویا کہ اب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا یعنی مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا اصل اختلاف کیا ہے۔ یہ بات تو آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں آ گئی ہے، اب اختلاف کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مکمل ہو گئی اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبوت کی عمارت میں آخری اینٹ تصور کرتے ہیں، لیکن قادیانی کہتے ہیں کہ نبیوں کی تعداد نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے آنے سے مکمل ہوئی ہے۔ ہمارے اور ان کے عقیدے میں یہ فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مخصوص نبوت کے دعوے دار ہیں، یعنی نبوت بھی اگر اس کو جاری سمجھتے ہیں تو صرف قادیانی پہ ختم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ نبوت جاری نہیں ہے، اور ہے تو وہ جاری جو کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں کر رہے ہیں کہ اس میں صرف قادیانی داخل ہوتا ہے، کوئی اور داخل نہ ہو۔ تو یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے۔ چنانچہ قادیانی نعوذ باللہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ قادیانی کو مانتے ہیں، جہانی جہنم مکانی مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہی نہیں بن سکتا۔ جب نبی ہی نہیں بن سکتا تو قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ گویا کہ وہ حضور کی بات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قادیانی پر فٹ کرتے ہیں۔ ذیل میں چند حوالے جن سے پتہ چلتا ہے کہ قادیانی مرزا قادیانی نبوت کو آخری اینٹ جو مانتے ہیں اس کے کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، آپ ان کو بھی نوٹ فرما لیں۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے اپنی کتاب چشمہ معرفت خزائن روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ 333 پر مرزا قادیانی لکھا کہ مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان میں سے ایک نام خاتم الخلفاء، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس نے یہ جملہ چرا لیا ہے۔ حضور نے کہا وہاں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بہت سے، حضور نے یہ جو مشکات شریف صفحہ 515 پر روایت آپ کے سامنے آئی تھی جس میں حضور نے فرمایا کہ یقول ان لی اسبا، میرے بہت سارے نام ہیں، یہ جملہ یہاں سے چرا کر اس نے اپنے آپ کو نبوت میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے، ناپاک۔ حوالہ نمبر 2 مرزا قادیانی نے لکھا ہے اپنی دوسری کتاب خطبہ الہامیہ کتاب ہے، اس کے صفحہ 113 اور روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ 179 پر لکھتا ہے، 7/9/79 پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشین گوئی کو پورا کریں اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال کریں، یعنی بنیاد کو مکمل اور تکمیل تک پہنچائے۔ پس میں وہی اینٹ ہوں
جو سب سے پہلا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ حضور نے اپنے آپ کو نبوت کی عمارت سے تعبیر کر کے پیش کیا ہے کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، یہاں قادیانی اس میں نقب لگا کر چوری کا دروازہ کھول کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تیسرا حوالہ جو اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ 6 روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 215 پر لکھتا ہے مرزا قادیانی کہ وہ بروزی محمدی جو قدیم سے موعود تھا میں وہی ہوں، اس لیے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی، اور اس نبوت کے مقابل پر تمام دنیا اب بے دست و پا ہے، کیونکہ نبوت پر مہر ہے۔ ایک بروز محمدی جمیع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانے کے لیے مقدر تھا، سو وہ ظاہر ہو گیا۔ گویا کہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور کا سایہ مجھ پر پڑا، میں اس سے نبی بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بجز اس کھڑکی کے کوئی اور کھڑکی نبوت کے چشمے سے پانی لینے کے لیے باقی نہیں رہی۔ اپنے آپ کو گویا کہتا ہے کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے، مگر آخری نبی میں ہوں، اور اس چشمے سے پانی پینے والا میں ہوں، اور چشمے اور کھڑکی نبوت بند ہو گئی ہے، تو میرے بعد کوئی نبوت کا دعوے دار بھی گویا کہ نہیں ہو سکے گا۔ چوتھا حوالہ کتاب حقیقت الوحی، اس کے صفحہ 391 پر روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 406 پر لکھتا ہے کہ جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء، قطب، ابدال وغیرہ اس امت میں گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے صرف میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہیں۔ گویا کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں قطب، ابدال، غوث کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہوا نبوت کے دروازے تک پہنچ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پانچواں حوالہ مرزا قادیانی کی کتاب کشتی نور صفحہ 56 روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 61 پر لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی نے لکھا، ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہیں کیا۔ گویا کہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو میری نبوت کو نہیں مانتے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ہم سب کو ہلاکت کی دہلیز پر لے جا کر کے کھڑا کرتا ہے، حالانکہ سمجھ نہیں رہا ہے، خود عقل و شعور اس کے پاس نہیں ہے کہ میں خود اس گھاٹی میں جا رہا ہوں جس گھاٹی کی طرف لوگوں کے سلسلے پہ فتوے لگا رہا ہوں۔ مبارک ہو وہ جس نے مجھے پہچانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں خدا کی راہوں میں سب سے آخری راہ ہوں، اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تجھے مانے بغیر ہی ساری روشنیاں ہیں، تجھے ماننے کے بعد تو ساری تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، اور جہنم کے گڑھے تجھے ماننے کی وجہ سے اس بدقسمت انسان کے لیے منہ کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں جو تیری نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ 10 احادیث اور 5 حوالے قادیانی کی کتاب سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چاروں چیزوں سے بنیادی طور پر، چاروں دلائل سے مضبوط انداز میں، مثبت انداز میں، واضح اظہر من الشمس، سورج کی طرح عیاں اور ظاہر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آخری نبی جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کی نبوت، ختم نبوت قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے، اور قیاس شرعی سے بھی ثابت ہے۔ ہر چاروں چیزوں سے ثابت ہے۔ دنیا جہان، قادیانی، تمام کے تمام جو یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے اور دجل ہے، فریب ہے۔ آپ کے واسطے سے قادیانی کو دعوت اسلام پیش کی جا رہی ہے کہ آؤ اب بھی ہوش کے ناخن لے لو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی ہو جاؤ۔ قادیانی کے دامن جہنمی کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔